بسم یہوہ الرحمن الرحیم۔ یا والیو، دا گورنر، سرپرست، نگراں یا مبصرت، وہ جو کل کائنات کے انتظام انصرام کرتا ہے، ہر شے پر نگرانی رکھتا ہے اور کائنات میں کسی بھی لمحے وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حالات پر قدرت رکھتا ہے۔ تمام حمد و ستائش اسی والی کے لیے جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور وہی والی جو یعنی سرپرست بھی ہے، نگراں بھی ہے، مبصرات بھی ہے، وحدہ لا شریک کے لیے اسی کے مقدس جلالی اور والی نام کو جلال دیتے ہوئے شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج اس نے پھر ہمیں اپنے اسم صفاتی میں سے یہ اسم والی کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں سعادت بخشی۔ اے ہمارے حقیقی خالق و مالک پالنہار، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہم سب کے آپ ہی سرپرست اعلیٰ ہیں۔ ہم بہت کمزور اور ناتواں ہیں، ہمیں ہمت و حوصلہ و علم و آگہی عطا کیجیے تاکہ ہم کچھ لب کشائی کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں، وہ جملے نہیں ہیں جو آپ کے شایان شان بیان کر سکیں۔ کہاں سے لائیں وہ جملے، کیونکہ ہم ناقص خاکم بدہن ہیں، محدود ہیں، اور آپ کی ذات لامحدود لامتناہی ہے جو ہم انسان کے وہم و گمان سے بھی بالا ہے۔ آپ ہی عرفہ و اعلیٰ ہیں، بخش دیجئے کہ ہم سب کی خطاؤں کو اور اپنے خاص فضل و برکت عطا کیجئے۔ آپ ہی کے جلالی نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ حقیقی عرفان میں آج ہم اسم صفات الہیہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین ناظر خدمت سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج جس اسم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا والی، اور پورے قرآن شریف میں یہ لفظ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا، یہ اسم صفاتی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہم تمام ان حفاظ قاری صاحبان یا علماء حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی نگاہ سے گزرے تو ضرور ہم ناچیز طالب علم سمجھ کر اطلاع کیجئے گا اور ثواب دارین حاصل کیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فیروز اللغات اس کے صفحہ 1404 کے مطابق والی کے کیا معنی ہیں۔ والی ایک ہندی زبان میں اگر دیکھیں گے تو والا کے تانیث ہے والی، اور اگر عربی اور اردو میں قواعد کے اعتبار سے آئیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ مذکر لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی مالک، آقا، سردار، حاکم، بادشاہ۔ دوسرے معنی میں آتا دوست، رشتہ دار، حمایتی، مددگار۔ تیسرا ہے مربی یا سرپرست۔ چوتھا ہے محافظ، نگہبان۔ پانچواں ہے جو گورنر، صوبے دار، حاکم صوبہ، اور اس کے جمع ہے والیان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر لفظ پورے قرآن میں تو ہمیں نہیں ملا، تو ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے فارسی میں اگر آئیں گے تو اس کے نگہبان میں آتا ہے، اور سرپرست بھی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں والی ہے۔ لیکن ایک والی کو ایک سرپرست کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے، پہلے ہم یہ تھوڑے سے اس کے نشاندہی کرتے چلے آپ کو، پھر ہم تھوڑی سے اس کے ہر چیز کے لیے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ دوسری بات ہے والی کے لیے، سرپرست کے لیے، نگہبان کے لیے یا کسی ادارے میں ہو، اس کا اگر وہاں پہ سرپرست ہے، اس کے مثبت سوچ اور مثبت عمل ہونی چاہیے، بصیرت ہو، یعنی اس کو آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کوئی بھی پروڈکشن ہو، کوئی بھی بات ہو، تو اگر طالب علم ہے تو اس کو کیسے ہم آگاہی کریں گے آنے والے وقت میں۔ اسی طرح جس ادارے میں ہے تو اس ادارے سے متعلق اس کی کیسے ترقی دی جائے گی۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ پر اس کو اعتماد ہو، بھرپور اعتماد ہو، اپنے اعتماد کے ساتھ کام کرے۔ پانچویں بات کہ لیڈرشپ کا اس کے اندر یا سرپرست کا اس کے اندر انداز ہونے چاہیے، تعصب سے پاک ہو، تعصب نہیں ہو۔ چھٹی چیز ہے علم۔ یہ سب سے ضروری ہے کہ وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو اس شعبے سے مطلب بھرپور علم ہو، اور اپنے ماتحت جو بھی ہیں اس کو اس علم سے آگاہی دیتا رہے۔ ساتویں چیز ہے انصاف پسندی، اس کے اندر انصاف کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ پھر وہی بات کہ سب کے ساتھ انصاف سے کام لے، کوئی اگر واقعی محنت کرتا ہے تو اس کے محنت کا جزا بھی اس کو ملنی چاہیے، اور آگے حکام سے بھی جہاں اس کے وہ جس کے ماتحت ہے ان سے بھی وہ سفارش کرے کہ ہاں یہ شخص میں یہ خوبی ہے۔ نویں چیز ہے جانچ پرکھ، کہ اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے ہر چیز کو جانچتا بھی ہو، پرکھتا بھی ہو، اور راست بازی، کہ اس کے اندر راست باز ہونی چاہیے۔ 10ویں چیز وفاداری، جس ادارے میں بھی، جہاں بھی، جس ملک میں ہو اس کے اندر وفادار ہونا چاہیے۔ اور پھر بے غرضی، یعنی کوئی خود غرض نہ ہو، بے غرض ہو کے کام، بے لوث ہو کے کام کرے۔ 12ویں چیز ہے ہمت و حوصلہ،
ایسا نہ ہو کہ پس ہمت والا ہو تو آگے ترقی نہیں کروا سکتا کسی کو، نہ اپنی اور نہ ادارے کو آگے لے جا سکتا ہے۔ 13ویں چیز ہے بھروسہ مندی، یعنی خود بھی بھروسہ مند ہو اور دوسرے بھی بھروسہ کرنے والا ہو۔ 14ویں چیز ہے پہل کاری، یعنی اس کے اندر وہ کسی بھی کام کرنے کا خود کو پہل کرنا ضروری ہے۔ پھر 15ویں چیز ہے قوت فیصلہ، یعنی جو فیصلہ کرے اس کے اندر خود عمل پیرا ہو، اور ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو ایسا نہیں کہ اس کو رد کر دے کہ نہیں جی اب بھی فیصلہ صحیح نہیں ہے، پھر دوسرا فیصلہ۔ 16ویں چیز ہے برداشت، یعنی صبر کا مادہ اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں چراغپا نہ ہو بلکہ وہ اپنے اندر وہ جذبہ رکھے تاکہ کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ 17ویں چیز ہے جوش اور ولولہ، اس کے اندر ہونی چاہیے ہر کام کو جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ، تاکہ اپنے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں یا جو بھی ہے ان کے ساتھ کے اندر وہ چیز کو لے کر چلے۔ پھر طرز عمل، اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک طرز عمل ایسا ہے کہ ابھی وہ کچھ کہتا ہے بعد میں تھوڑی دیر بعد پھر تبدیل کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہو۔ اس کے پاس اصول ہونے چاہیے کہ سرپرستی کے اصول کیا، اس کو جاننا ضروری ہے۔ پھر سرپرست کو کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ سرپرست کیسا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے چلیں گے منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں، ترقی کا منازل کیسے طے کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام ہوگا جس کے لیے اپنی ساری چیزیں ہم پیش کر سکتے ہیں، چونکہ محدود وقت میں نہیں ہے۔ والی اللہ ہے، خدا تعالیٰ والی ہے، تو جب خدا ہی تعالیٰ والی ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھ پائیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک چیز کہ ہمارے یہاں جو اہل تشیع حضرات ہیں، برادر ہیں، ان کے یہاں ایک دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کا نام ہے ناد علی۔ ان کے دو توضیح المسائل میں بھی ملیں گے آپ کو، اور ایک کتاب ہے ان کا تحفۃ العوام، اس میں بھی ہے، اور وظائف کی کتاب ہے وظائف الابرار، اس میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ ناد علی دو قسم کے، ایک چھوٹی ہے اور ایک دعائے ناد علی صغیر اور ناد علی کبیر۔ ناد علی کبیر میں ایک واقعہ درج ہے، ایک مختصر سے ایک لفظ ہے جس کے بہت جامع معنی ہیں، اور یہی لفظ یعنی کہ ہم جب دیکھتے ہیں سلسلہ جو لوگ ہیں، سلسلہ چشتیہ قادریہ وغیرہ، ان کے ہاں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں اس دعا کو کہتے ہیں دعائے غیبی، اور ان کے ہاں جو کتاب ہے اس کا نام ہے اصلی جواہر خمسہ۔ اس کتاب میں جہاں یہ عملیات کی کتاب ہے، اور محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھی تھی، اور اس کو پھر اس کے اندر بھی یہ دعا ہے، اس دعا کو جب انہوں نے لکھا تو اس کا کہا دعائے غیبی ہے۔ اس کے اندر جو لفظ ہے وہ میں آپ کو خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، یا قاہل عدو، یا والی الولیو، یا مظہر العجائب، اور آگے یا مرتضی علی، یعنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کتاب سے ان کے پہلے امام حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ یہ قاہر العدو، دشمن کے لیے، عدو کے لیے یہ قہر بن کر آتے ہیں، اور والی الولو یعنی جو ولی ہے، جو دوست ہے، اس کے یہ سرپرست ہوتے ہیں، اور مظہر العجائب یعنی مظہر العجائب، عجائب مظاہر ان کے اندر زیادہ ہے حضرت علی کے اندر۔ لیکن ہم تھوڑی دیر کے بعد جب آگے چلیں گے اس کی تشریح کے لیے پھر ہم دو ہستی کو سامنے رکھیں گے کہ دونوں میں سے مظہر کس کے اندر ہے، مظاہر خدا کے مظاہر کون ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ آپ کی خدمت کر چلیں کہ ہم دو ہستی کو اس کو اٹھا رہے ہیں، ایک حضرت علی ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جن کو یسوع المسیح کہا جاتا ہے۔ اب دونوں کے ہم اگر دیکھتے ہیں پیدائش سے لے کر اور ان کے اموات تک، موت تک، کیا فرق ملتا ہے۔ حضرت علی کے متعلق کہا جائے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور جناب حضرت مسیح کے لیے ہے کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے، لیکن حضرت علی جو پیدا ہوئے وہ انسانی عمل دخل ہے، لیکن جناب مسیح کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ انسانی دخل نہیں ہے، وہ روح القدس کے ذریعے سے آپ کی ولادت مادر شکم میں حمل قرار پائے، یعنی روح بھی خدا کا، اسی لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اور قرآن زبان کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر ہم غور کرتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق رہے گا۔ وہ کام جو کہ جناب مسیح کر گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کام کو انجام دے گئے، کوئی نہ دے سکے، کسی مادرزاد کو بینائی کو نہ دی، نابیناؤں کو بینائی عطا نہیں کی، کوئی اپاہج کو شفا نہیں ملی، کسی گونگے کو گویائی نہیں ملی۔ اسی طرح جو برسوں سے 38 سال سے اگر ایک اپاہج پڑا ہے اس کو شفا یابی صحت نہیں ملی، جو لنگڑا تھا یا کہیں بھی کوئی ایسے مرض ہے اس کو صحیح نہیں ہو، کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکا، لیکن جناب مسیح نے 4 طریقے سے مردے کو زندہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مظہر العجائب پھر کون ہوا، جس کو صلیب دی گئی یا جس کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں نماز کی حالت میں مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا،
ابن ملجم، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں پوری حکومت ان کے ساتھ شامل ہو کر کے اور ان کو صلیب پہ پہنچا دیتی ہے، ان کے ایک بار سے شہید کر دیا کہ ان کے جسم میں کئی وار لگائے گئے اور مسلسل رات بھر ان کو زد و کوب کیا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، دوسری چیزوں سے مارے گا، جسم سے خون بہ چکا، اور آخر میں کلوری کے مقام پر آپ کو مصلوب کر دیا گیا۔ لیکن وہاں انہوں نے کیا کہا کہ اے باپ، ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف کروا دیا، کہ ان کو معاف کر دے۔ لیکن کیا حضرت علی نے کہا کہ معاف کر دو؟ نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں شہید کے مطابق اس سے بدلہ لوں گا، ورنہ تم بدلہ لینا۔ یہ فرق واضح ہے۔ پھر جب دونوں کا انتقال ہو، یعنی جناب حضرت علی کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی وہ بھی شہید کر دیے گئے، وہ بھی قبر میں دفن ہوئے، حضرت مسیح بھی، لیکن زندہ کون اٹھا قبر سے؟ تیسرے دن کون باہر آیا خود بخود؟ وہ جناب مسیح ہیں۔ تو یہ مظہر العجائب آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مظہر العجائب میں حضرت مسیح کا مقام عرفہ والا ہے، اور وہ آج بھی زندہ ہے، اور پھر دوبارہ وہ آئیں گے اس زمین پر عدالت کرنے کے لیے۔ تو کیا حضرت علی دوبارہ آئیں گے؟ میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ایک طالب علم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ دوبارہ آئیں گے اس زمین پر؟ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے پوتے ہیں، پر پوتے ہیں، حضرت مہدی وہ آئیں گے، لیکن حضرت مسیح کے ساتھ کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، وہ خود عدالت کریں گے۔ یہ ہے کتاب کی بات، مظہر العجائب۔ اب بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے، سوال یہ ہے کہ خدا بھی سرپرست ہے اور انسان بھی سرپرست، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھتے ہیں انسان کو سرپرست کس نے بنایا۔ آئیے، پیدائش کی کتاب ہے یہ، اس کے دوسرے باب کی رکوع کی 15ویں آیت۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی و نگہبانی کرے۔ اس کی تشریح کیا ہوگی؟ یعنی خدا ہی ہے جس نے سب سے پہلے انسان کے ذمے جو کام ہے اس کی جگہ کی نگہبانی یعنی سرپرستی کرنا سونپی۔ گویا رب تعالیٰ خود سرپرست ہے اور اس نے حضرت آدم اسلام کو پہلا سرپرست بنایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کے 44 رکوع کی اور 27ویں آیت میں، دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے اس پر نگراں ہوں، یعنی جو بدی کرے گا اس کے لیے۔ اور یہودا کے سب لوگوں میں تمام ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، یہاں تک کہ بالکل نیست و نابود کر دیے ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم پھر دیکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صحیفہ اور اس کے 10ویں رکوع کی 14ویں آیت۔ اگر میں گناہ کروں تو مجھ پر نگراں ہوگا اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ یعنی خدا تعالیٰ ہی ہے جو ہر انسان کو اس کی جزا یا سزا جو بھی مقرر کرے گا۔ انسان میں نہیں ہے کہ وہ سزا مقرر کرے، ہاں ہے، کچھ ہے، محدود وقت ہے، محدود وقت کے لیے انسان کو سزا دی جاتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ ضرور دیکھتا ہے، وہ ناانصافی اور بدی کے ہر ایک عمل کا حساب رکھتا ہے تاکہ آنے والے ایام میں ان کا پورا بدلہ چکا سکے۔ چنانچہ جب کوئی بے کس خدا کو اپنا والی یا وارث سرپرست مان کر اس پر خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے یا اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے تو وہ بے سود نہیں ہے۔ کیا خدا نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہی یتیموں، بیواؤں اور مساکینوں کا سرپرست ہے؟ خدا ایمانداروں کو سنتا رہا ہے، سنتا ہے اور سنتا رہے گا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں خطوط میں کہ دیکھتے ہیں غلطیوں، اس کے 4 باب کی 2 آیت میں ہے کہ بلکہ جو معیار باپ نے مقرر کیے اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں ہے۔ یہاں ایک مالدار باپ کی تصویر کشی کی گئی ہے یا تصویر پیش کی گئی ہے کہ یہ باپ ارادہ رکھتا ہے کہ جب بیٹا بالغ ہوگا تو سارے مال و اختیار و دولت اس کے اختیار کو اس کو سپرد کر دی جائے گی، لیکن یہ وارث جب تک بچہ ہے اس کی حیثیت غلام جیسی ہوتی ہے۔ اس کو ہر وقت کہا جاتا ہے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، یعنی متنبہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بار بار۔ اس کے پر مختاروں کو مقرر کیا جاتا ہے جو جائیداد کے بندوبست کرتے ہیں، اور سرپرستوں کو مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی ذات کا انتظامات کرتے ہیں۔ اور اس طرح اس کی اگرچہ ساری وراثت یقیناً اسی کی ہے، کس کی؟ اس بچے کی ہے، لیکن وہ اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ حکمت کو ترک نہ کرنا تیری حفاظت کرے گی، اور اس سے محبت رکھنا وہ تیری نگہبان کرے گی۔ یہاں میں ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے۔ 2 دوست تھے، اور یہ سچا واقعہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کے زمانے کا ہے۔ وہ یہ کہ 2 دوست تھے، ایک نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 درہم دیا، اور بیٹا چھوٹا تھا، کہنے کہ اس کی پرورش کرنا جب اس مقام پر آ جائے، تحریر تھی کہ جو تم چاہو اس کو دے دینا، تحریر میں جو تم چاہو اس کو دے دینا۔ جب بچہ بڑا ہوا، بالغ ہو گیا، تو دوست اس کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ تمہارے باپ کے اتنے ساری دولت ہے، 10,000 ہے،
تو اپنے جن سے پرورش کی چچا سے کہو کہ وہ تمہیں دے دے تاکہ تم اپنا کاروبار کرو۔ وہ لڑکا جاتا ہے اپنے دوست کے باپ کے پاس جس نے اس کی پرورش کی تھی، والد تھا، وارث تھا، سرپرست تھا۔ اس نے کہا کہ سنا ہے کہ والد صاحب نے آپ کے پاس کچھ رقم رکھوائے؟ کہا ہاں بالکل۔ اس نے رقم اور وہ وصیت دونوں رکھ دی اور کہا کہ یہ لو 9,000 میں لیتا ہوں، 1,000 تم لو۔ اس نے کہا نہیں 1,000 آپ نے، 9,000 میں لوں گا، کہ دیکھو وصیت میں ہے جو میں چاہوں وہ تمہیں دوں گا، وصیت یہی ہے جو میں چاہوں وہ تمہیں دوں گا۔ لڑکا نہیں مانا، جہاں جہاں عدالت پہ جاتے رہے، آخر میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کو بلائے گئے، حضرت علی کو، انہوں نے اس کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ بہت پہلے بھی ہو چکا تھا، اور زیادہ تر فیصلے جو ہیں حضرت داؤد کے یا سلمان علیہ السلام کے زمانے کے فیصلے کو لے کر کے اسی کو مد رکھتے ہوئے انہوں نے بھی فیصلہ دیا۔ جب ان تک بات پہنچی، لڑکے کو بلایا کہ ٹھیک ہے اپنے چچا کو لے کر آؤ عدالت میں۔ جب آئے تو اس نے کہا کہ ایسا کر 9,000 اس بچے کو دے دے، 1,000 تو لے لے۔ وہ شخص نہ مانا کہ جی وصیت کے مطابق آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں وصیت کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ کیا وصیت؟ پڑھو کہ جو میں چاہوں وہ اسے دے دوں۔ کہ تو کیا چاہتا ہے؟ 9,000۔ تو کہنے ٹھیک ہے جو تو چاہتا ہے 9,000 اس کو دے دے، 1,000 تو لے۔ بات وہی ہے کہ باپ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اب باپ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ باپ خدا ہے، اور بیٹا پھر کون ہوا؟ یہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ وہ جو روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، وہ ہے اصل میں۔ تو وہ جو باپ نے اس کو جو بھیجا دنیا میں ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت، تاکہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ بیٹا اس کو جو باپ کے سامنے نہیں دیکھ سکا وہ بیٹے کو دیکھ کر کے اس کام کو کر سکے۔ آئیے ہم چلتے ہیں حضرت داؤد کے فرزند یعنی حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کی کتاب امثال، اس کے 4 باب کی 6 آیت میں، حکمت کو ترک نہ کرنا وہ تیری حفاظت کرے گی، اس سے محبت رکھنا وہ تیرے نگہبان ہے، تیرا والی بنے گا اور تیرا سرپرست ہوگا۔ تشریح کیا ہے یہاں پہ کہ یہاں حضرت اس آیت میں حضرت سلمان اپنے بیٹے کو اور قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان کے لیے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں حکمت اور فہم حاصل کریں۔ حکمت اور فہم ملنے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند کی خدمت میں گزاریں، یعنی جو زندگی خدا نے دی ہے اسی کی خدمت میں گزاری جائے۔ صرف وہ زندگی جو خدا کی خدمت گزاری جائے گی وہی با مقصد ہے، اور اگر خدا کے حکم کے انحراف ہو کر گزاری جائے گی وہ زندگی نہیں، وہ حیوانیت کی زندگی ہوگی۔ اسی کتاب کے 5ویں رکوع کی 2 آیت میں ہے کہ تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہباں ہوں۔ یعنی حضرت سلمان فکر مند تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو جوانی کے ایام میں خاص حملہ آور یعنی گناہ کے بارے میں آگاہ کریں۔ جو لوگ دانشمندانہ نصیحت پر توجہ دیتے ہیں اور دوسروں کے تجربات سیکھتے ہیں وہی صحیح طور پر امتیاز کرنا سیکھتے ہیں۔ دور حاضر میں صرف خدا کا کلام ہی بے قابو، بے راہ روی، گناہ سے، فریب سے بچا سکتا ہے۔ اور پولس رسول جب تیموتھیوس کو نصیحت کرتے تو اس میں یہ کہتے دیکھ جب وہ گناہ کے فریب میں گر جائے تو خدا کے کلام پر قائم رہے کیونکہ خدا ہی سرپرست ہے۔ اب جو لوگ خدا کو سرپرست مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا اس کو بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے کوتاہیوں سے بچا لیتا ہے۔ حزقیل نبی کا صحیفہ 44 رکوع کی 8ویں آیت، جناب حزقیل علیہ السلام فرماتے اور تم نے میری مقدس چیزوں کی حفاظت نہ کی بلکہ تم نے غیروں کو اپنی طرف سے مقدس میں نگراں مقرر کیا، نگہبان مقرر کیا۔ عزیزاً یہی ہے کہ جب آپ کسی اور کو، غیر کو، ایسے لوگوں کو نگہبان ٹھہرائیں گے خدا کے گھر کے، تو نگہبانی نہیں کر پائیں گے۔ خدا کا گھر وہ مقدس ہے، پاک ہے، اور اس کی نگہبانی وہی لوگ کریں جو پاکیزہ ہوں۔ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر چوروں کو، ڈاکوؤں کو، رہزنوں کو اگر عہدہ پاسبانی عطا کر دی جائے تو چوری ساری چیزیں ہو جائیں گی لیکن چور کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آج ہماری یہی پورا معاشرہ اسی میں گھرا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑے کو دیکھ لیں، وہ ہر چیز اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں کہ ان کی اپنی ہے، عوام کی کچھ نہیں ہے۔ اور خدا یہی چاہنا چاہتا ہے کہ جب خداوند کے کام کرنے والے ہوں گے وہ پاک باز ہوں گے۔ ہم اسی کی تشریح میں آگے چلتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 20ویں رکوع کی 28ویں آیت کہ پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص خون سے مول لیا ہے۔
اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ چونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بھائیوں کو زمین پر دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے بزرگوں کو ایک سنجیدہ ذمہ داری دیتا ہے کہ پہلے اپنی روحانی حالت کو یعنی خبرداری کرو، جب تک وہ خدا کے رفاقت نہیں رہیں گے تو کیا وہ اس وقت سارے گلے کے مناسب نگہبانی نہیں کر سکیں گے۔ اور بزرگوں کا خاص کام یہ تھا کہ اس سارے گلہ کی خبرداری کرنا، نگہبانی کرنا، سرپرستی کریں جس کا روح القدس نے ان کو نگہبان ٹھہرایا تھا۔ پتہ ہی چلا کہ کسی کو نگہبان ٹھہرایا جاتا تو روح القدس کے ذریعے پہلے، اور نئے عہد نامہ میں والی و وارث کو نگہبانوں سے تشبیہ دی گئی کہ بزرگ جو ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نگہبان ہیں۔ دوسرے امور کے علاوہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ خدا کی کلیسیا گلہ بانی کرے گی۔ اس ذمہ داری کی اہمیت ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ جسے اس نے اپنے خاص خون سے مول لیا ہے۔ یہ جناب مسیح کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں ہم ایک اور آیت کی جانب تیموتھیوس، جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اسے جب خط لکھا گیا اس کے پہلے میں 3 رکوع کی 1 سے 8 آیت، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبانی کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی اگر سرپرست ہونا چاہتا ہے، والی بننا چاہتا ہے، تو کلام مقدس کے روح سے اسے کیسا ہونا چاہیے، نگہبان کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیسے ہونا چاہیے اسے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نگہبان نگراں کو بھی کہا جاتا ہے، ناظر کو بھی کہا جاتا ہے، اور دراصل لفظ جو ہے ہم نے آپ سے کہا ہے بزرگوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیا عہد نامہ کے تحت یعنی حضرت مسیح سلام علیہ کے لیے یہ بات ہے، جو بھی شخص نگہبانی کو چاہے تو اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، یعنی سوچ کا رجحان یہ ہے کہ وہ کلیسیا کا عہدہ بہت مختار، یعنی کہ جو بھی شخص چاہتا ہے جہاں بھی ہو، وہ عہدہ اگر چاہتا ہے تو اپنے آپ کو ممتاز کرے، شان والا ہے، تو جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری وابستہ نہیں، یعنی اگر ہے تو بہت کم۔ دراصل نگہبان کا منصب خداوند کے لوگوں کے درمیان عاجزانہ خدمت ہے کہ عاجزانہ طور پر خدمت کریں، فی الحقیقت یہ کام ہے۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ نگہبان کے عہدے کے لیے اہلیت اور استعداد کیا ہونی چاہیے۔ 4 خصائص اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے: شخصی کردار، گھر کی گواہی، تعلیم دینے کی صلاحیت اور رغبت اور تجربہ۔ یعنی ہر اس شخص کے لیے خدا کے معیار ہیں جو کسی مقامی کلیسیا کی روحانی قیادت کے بروئے کار ہو، یعنی کوئی بھی شخص کہیں بھی رہتا ہو وہ وہاں کے لیے بروئے کار لانا چاہتا ہے۔ اور آج کل کئی دلیلیں دیتے ہیں اس ایسے میں کہ کوئی شخص بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، ٹھیک ہے، مگر یہ بات درست نہیں۔ ایسی دلیل کتاب مقدس صاحب کے اختیار کے نقب لگاتی ہے۔ اگر کہتے ہیں نہیں ضروری نہیں، بالکل ضروری ہے، اور ایسے شخصوں کو بزرگ بننے کی اجازت دیتی ہے جن کو روح القدس نے کبھی یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں بخشی۔ وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ نگہبان کو کیسا ہونا چاہیے؟ پس نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کا قصور، غبن، کوئی اور چیز، بد کرداری کا تہمت یا الزام نہ ہو، عائد نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے گناہ ہو، بلکہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ خدا اور انسان دونوں کے ساتھ اس کو درست کرے، معافی مانگے، اور کوئی اس کو فضیحت نہ کر سکے، اس کو ملامت نہ کر سکے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کا نام بے داغ ہو، بلکہ اس کا حق بھی ادا ہو۔ پھر ایک اور چیز کہ ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، نگراں ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، اس کو شادی شدہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شرط میں کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نگراں جو ہے وہ شادی شدہ ہو، لیکن اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ دوسری شادی نہ کرے۔ بعض کہتے نہیں، جو وہ کنوارے جو ہیں وہ خاندانی آدمی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ بالکل درست ہے کہ جو شخص شادی شدہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے ذاتی زندگی میں، ازواجی زندگی میں کتنے پرابلم ہوتے ہیں، بچے ہو گئے، بچوں کے ساتھ کتنی دشواریاں ہیں، اسی طرح آگے ان کے جو بچوں کی شادی ان کے ساتھ کتنی دشواریاں ہیں۔ لیکن ایک شخص جو غیر شادی شدہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں کیا کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے نگراں کو شادی شدہ بھی ہونا ضروری ہے۔ پھر چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ نگراں جو ہے نشہ وار نہ ہو۔ اگر نشہ کرے گا تو بیکار ہے، کسی کے لیے ثابت نہ ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، تکراری نہ ہو، نہ زبردست ہو۔ اس لیے کہ ساری یہ چیزیں ہیں جو کہ نگراں کے لیے عیب کا باعث بنتی ہیں۔ پھر وہ پروردگار عالم کی جو گھر ہے اس کی حفاظت کے لیے ایسے شخص کو مقرر کیا جانا چاہیے جو واقعی ہر اعتبار سے ہو، اور نگراں ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے خدا کے کلام سے مثبت رکھتے ہیں، خدا کے کلام کے تابع رہتے ہوں۔ جو خدا کے کلام کے تابع نہیں رہتے وہ انجام دہی نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں،
کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے مسئلوں کو حل کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسئلوں کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اگر اس کے پاس خود تجربہ نہیں ہے تو کیسے حاصل کرے گا، کیسے پتہ چلے گا اسے؟ اب خدا نے انسان کو جو تجربہ دیا ہے یا اس کے زندگی میں جو تجربات آئے ہیں اس کی روشنی میں وہ کہتا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ سرپرست ہمیشہ اعلیٰ ہونا چاہیے، اور جناب مسیح نے سرپرستی کر کے دکھا دی کہ جتنے 3.5 سال انہوں نے پوری اپنی اس قوم کی سرپرستی کی، اپنے ماننے والوں کی سرپرستی کی، بیماروں کی سرپرستی کی، گنہگاروں کی سرپرستی کی۔ ایک واقعہ صرف میں آپ کو سرپرست کیسا تھا کہ ایک خاتون کو لایا گیا اور اس پہ الزام تھا، فقیہ فریسی لے کر آئے اور درمیان میں کھڑا کر دیا، اس وقت وہ درس دے رہے تھے، وہ زیتون کے پہاڑ پر سے اتر کر آئے تو صبح سویرے ہیکل میں گئے اور وہاں درس دے رہے تھے کہ فقیہ فریسی آگے خاتون کے لے کر کے جس نے گناہ میں رنگوں ہاتھوں پکڑی گئی، صرف وہ خاتون کو لایا گیا اور کسی کو نہیں، دوسرے نہیں ہیں، اور درمیان میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی دراصل اس کے اندر وہ بات مضمر ہے، وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ جناب مسیح کو کیا کرنا چاہتے تھے کہ پکڑنا چاہتے تھے کسی طرح الزام لگا کر کے، اگر وہ ایسے نہیں تو ایسے پکڑ لیں۔ پھر جناب مسیح نے کیا فیصلہ دیا؟ جناب مسیح اس گناہگار عورت کو جو دنیا کی نگاہ میں بہت گناہگار ہے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ جو لوگ آئے تھے فقیہ فریسی اور لوگ جو تماشا بین آئے تھے کہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جناب مسیح کیا فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور پھر اس زمین پہ بیٹھ کر اپنے انگشت مبارک سے کچھ تحریر کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ان کے کانوں میں پڑی بات کہ جو وہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا، آہستہ آہستہ سارے کھسکنے لگے، وہ فقیہ فریسی چھوٹے بڑے سارے چلے گئے۔ جو جناب مسیح نے اس سے کھڑے ہو کر سے پوچھتے کہاں گئے یہ لوگ؟ کہا یہ سب چلے، کیا کسی نے تجھ پر کوئی نشان ڈالا، کوئی عیب ڈالا، کوئی گناہ کا تہمت ڈالا؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ جا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنا۔ تو سرپرست وہ نہیں ہوتا جو گناہ کار کو گناہ کی سزا دلائے، بلکہ سرپرست وہ ہوتا ہے جو گناہ کو معاف کر دے اور اہلیت رکھتا ہو معاف کرنے کی، بلکہ دوسروں سے بھی بچائے جیسے جناب مسیح بچا گئے۔ اس لیے دنیا میں آئے تھے وہ گناہ گاروں کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ ایسی سرپرست کی ضرورت ہے ہمیں، اور جب دوبارہ آئیں گے تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وہ ایمان عطا کرے، وہ عرفان عطا کرے تاکہ ہم ان کی سرپرستی میں رہیں۔ ابھی آپ پر ہے کہ آپ ان کی سرپرستی میں کیسے آنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ جب وہ دوبارہ آئیں گے اس زمین پر اور عدالت قائم کریں گے تو اس وقت کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے آپ ضرور کیجئے گا، ہمارے اسکرین پر فون نمبر ہوں گے، ویب سائٹ ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، آپ کو جو سہولت ہو آپ سوال کیجئے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اگلے سے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔